السلام علیکم دوستو، ایک اور کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جلدی کیجیے امی، پہلے ہی مجھے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اب آپ پوری چائے کی پیالی پلا کر ہی دم لیں گی۔ کبھی کبھار تو ہلکا ناشتہ کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، جاوید نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا۔ امی ہنس پڑی اور بولی، بیٹا، کیا دفتر میں اپنے افسروں کے سامنے بھی اس طرح بولتے ہو؟ وہاں تو سر اور جی نہیں سر کے سوا تمہارے منہ سے کچھ نہیں نکلتا ہوگا۔ امی، وہ تو دفتر ہے، یہ گھر ہے، وہاں افسر ہیں اور آپ میری پیاری سی امی جان ہیں، کافی فرق ہے۔ یہ کہہ کے جاوید نے اپنا لنچ باکس لیا اور سلام کر کے گھر سے باہر نکل آیا۔ آج جمعرات کا دن تھا، سڑک پر کافی گہما گہمی تھی۔ جاوید جیسے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا تو سواریوں سے بھری ہوئی ایک بس اسی وقت پہنچ گئی۔ کافی دھکم پیل کے بعد جاوید بس میں سوار ہوا۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بس کا ڈنڈا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو جاوید نے پرس نکالا اور پیسے دے کر ٹکٹ لے لیا۔ پھر بس جاوید کے اسٹاپ پر رکی تو جاوید لوگوں کو آگے پیچھے کرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کوئی ظالم بڑی صفائی سے اس کی جیب صاف کر چکا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ جب اس نے ٹکٹ دینے کے لیے پرس نکالا تو اس کے قریب ہی کھڑے ایک جوان کی نظر اس کے پرس پر تھی۔ یقیناً وہ ایک جیب کترا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جاوید فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا اپنے نقصان کا اندازہ کرنے لگا۔ تقریباً 600 روپے، شناختی کارڈ اور وہ ظالم پرس کے ساتھ چیک بھی لے گیا۔ چیک کا خیال آتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے رانی کی معصوم صورت ابھر آئی اور اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ جاوید ایک درد مند نوجوان تھا۔ اس نے محلے کے چند اپنے جیسے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی، جس کا مقصد غریب لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ان نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے کئی غریب خاندان اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تنظیم کے نوجوان نیک دل اور مالدار حضرات سے چندہ وصول کرتے اور پھر اس چندے سے غریب لڑکیوں کے لیے جہیز وغیرہ خریدتے تھے۔ رانی کے والدین بھی غریب تھے۔ جب رانی کا رشتہ طے ہوا تو ان نوجوانوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے فوراً ہی اس غریب بہن کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس دن جاوید نے اسی سلسلے میں ایک سیٹھ صاحب سے چندہ لیا تھا، مگر سیٹھ صاحب نے نقد رقم کے بجائے چیک دیا تھا۔ یہ چیک 10,000 روپے کا تھا۔ آج جاوید کو چیک رانی کے والدین کو پہنچانا تھا، مگر پرس کے ساتھ وہ جیب کترا
चेक भी ले उड़ा। जावेद को अपनी रकम से कहीं ज्यादा उस चेक का गम था। उस जेब कतरे के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा था, मगर उसके ना मिलने से रानी की शादी रुक सकती थी। इसी परेशानी में 10 रोज गुजर गए। उस दौरान जावेद ने अखबार में इश्तिहार भी दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। रानी की शादी में 5 दिन रह गए थे। लड़के वालों का फर्नीचर का मुतालबा जूं का तूं रहा। रानी के वालिदैन के साथ जावेद की परेशानी में भी इजाफा होता गया। एक रोज जावेद अपने दफ्तर में बैठा इस सोच में गुम था कि चपरासी ने एक खत उसे ला कर दिया। खत पर जावेद का नाम लिखा था। जावेद ने लिफाफा खोला तो उछल पड़ा। उसमें से वही चेक निकला जिसके लिए जावेद परेशान था। लिफाफे में चेक के अलावा एक छोटा पर्चा भी था। जावेद ने धड़कते दिल के साथ पर्चा खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, मोहतरम जावेद अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मुजरिम आपसे मुखातिब हूँ। आपका पर्स मैंने ही लिया था। माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मैं बहुत मजबूर था। मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। दरअसल मेरी बहन रानी की शादी एक अच्छे खानदान में तय हो गई है, मगर लड़के वालों के मुतालबात इतने ज़्यादा हैं कि मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उम्मीद है कि आप अपने एक ज़रूरतमंद भाई को माफ़ करेंगे। और हाँ, आपके पर्स में काफ़ी बड़ी रकम का एक चेक भी था जो मेरे किसी काम का न था, क्योंकि वो क्रॉस चेक था और सिर्फ इसी शख्स के अकाउंट में जमा हो सकता था जिसका उस पर नाम लिखा था। लिहाजा वो चेक आपको वापस भिजवा रहा हूँ। एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बहन का मजबूर भाई। ये खत पढ़कर जावेद सोचने लगा, मैंने खुद रानी के लिए ये चेक हासिल किया था। अगर रानी का भाई अल्लाह पर भरोसा करता और कुछ दिन सब्र करता तो ये चेक भी रानी के काम आ जाता, मगर उसने गलत रास्ता अख्तियार किया। खुद भी परेशान हुआ और मुझे भी परेशान किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।